السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الفاظ کی وضاحت، آیت نمبر 163 سے 171 تک، آیا 163 to 171۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور الہ تمہارا، الہ کا روٹ دو بتائے جاتے ہیں، واو لام ہا یا حمزہ لام ہا، الہ، الہ یا الہ، اور الہ یہاں بمانے مألوہ ہے، مفعول کے وزن پر، مألوہ، اور مألوہ کیا ہے؟ معبود، جس کی عبادت کی جائے محبت اور تعظیم کے ساتھ۔ کیا کیا جائے؟ جس کی عبادت کی جائے کیسے؟ محبت اور تعظیم کے ساتھ، جو وردی آف ورشپ ہو، عبادت کے لائق ہو، جس کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا ہمسر نہ ہو۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور الہ تمہارا، الہٌ الہ ہے، واحدٌ ایک ہی، لا الہ نہیں کوئی الہ، الا ہوا مگر وہی، یعنی وہی الہ ہے برحق، الرحمن بہت مہربان، entirely merciful، الرحیم بار بار رحم کرنے والا، ہر وقت رحم کرنے والا، especially merciful۔ ان بے شک فی خلق السماواتی، آسمانوں کی پیدائش میں، کریشن میں، کریشن آف دا ہیونز، اور سماوات سما کی جمع ہے، والارض اور زمین کی، واختلافی اور اختلاف، اختلف یختلف اختلاف، ایک دوسرے کے پیچھے آنا، آلٹرنیشن، اللیلی رات کے، والنہاری اور دن کے، والفلک اور کشتیاں، فلک جو ہے یہ اسم جنس ہے، مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے آتا ہے، التی وہ جو، تجری چلتی ہیں، جرا یجری کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لے کر تیز چلنا یا بہنا، فی میں یہاں اندر اور اوپر دونوں کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، البحر سمندر، سی، بما ساتھ اس کے جو، ینفع نفع دیتا ہے، بینیفٹس، الناس لوگوں کو، وما اور جو، انزل اللہ اللہ نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، اور یہاں سما کا مطلب بلندی ہے، اصل آسمان نہیں ہے، یہ پیچھے بھی بات گزر چکی، یاد ہے آپ کو پہلے پارے میں بتایا تھا میں نے کہ سما کا ایک معنی آسمان ہوتا ہے، اسکائے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ بلندی، اوپر کی جگہ، مما ان پانی میں سے، اور یہاں پانی سے مراد رین ہے، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بھی ساتھ اس کے، کس کے؟ پانی کے، رین کے، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے، مراد یہاں لائف لیسنس، اس کا ڈرائی ہو جانا، وبثا اور اس نے پھیلا دیے، ڈسپرس کر دیے، فیہا اس میں، کس میں؟ زمین میں، من سے، کل ہر، all kind، دابتن کریچر، دابہ کا لفظ نہیں ہے، دبہ یا دبو سے ہے، اسی سے دبیب نکلا ہے، دبیب کہتے ہیں رینگنے کو، آہستہ چلنا، اور دابہ سے مراد موونگ کریچر، یعنی زندگی والا، چلنے پھرنے والا، وہ تصریفی اور گردش، صرف یصرف، تصریف کا مطلب ہوتا ہے رخ پھیرنا، گردش کرنا، لوٹانا، الریاح ہواؤں کے، ریح کی جمع، والسحابی اور بادل، سین ہا با اس کا روٹ ہے، سحبن کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، کیونکہ ہوا بادل کو کھینچ کے لاتی ہے نا، تو اس لیے اس کا نام ہے سحاب، المسخری جو مسخر ہیں، کام پر لگائے گئے ہیں، خدمت میں معمور کیے گئے ہیں، کنٹرولڈ ہیں، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات البتہ نشانیاں ہے، لام تاکید کا آ رہا ہے، آیات کس کی جمع ہے؟ آیت کی، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتی ہو، عین قاف لام، یعنی دوز ہو یوز their reason، ومن اور سے، بعض کے معنوں، من الناس لوگوں میں سے، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے لوگوں میں سے بعض پہلے پارے میں، من جو، یتخذ قرار دیتا ہے، ٹیک، اتخذ یتخذ اتخاذ، من دون اللہ اللہ کے سوا، ادر دین اللہ، اندادن ایکولز ند کی جمع، ہمسر برابر، یحبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کن سے؟ انداد سے، کحب اللہ جیسے محبت کی جاتی ہے اللہ سے، اور حب کا لفظی معنی ہوتا ہے محبت، اور محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی پسندیدہ چیز کی چاہت، یعنی جس چیز کو آپ پسند کرتے ہو اس کو پھر آپ چاہیں بھی اپنے لیے کہ وہ مجھے مل جائے، اور احبہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اس کا ارادہ کرنا، چاہنا،
اور اس کے حصول میں حکمت سے کام لینا، یعنی بڑی سمجھداری سے لینا۔ حکمت سے کیوں کام لیتے ہیں لوگ؟ جس چیز کو پسند کرتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ حاصل ہو جائے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کی کوئی رنگ کہیں گر جاتی ہے، کوئی اس میں سے چیز نکل کے گر جاتی، تو پھر آپ اس کو کس طرح اٹھاتے ہیں؟ یعنی کہ اگر کہیں اٹکی بھی ہے یا ٹوٹنے کا ڈر ہے یا کچھ، تو بہت حکمت سے، تاکہ وہ چیز ضائع نہ ہو۔ تو جس چیز کو انسان پسند کرتا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ کیا چاہتا ہے وہ؟ مجھے مل جائے، لیکن لینے میں پھر کس سے کام لیتا؟ حکمت سے، وزڈم سے۔ اور محبت کی 3 وجوہات ہوتی ہیں بڑی۔ نمبر 1، کسی چیز کی لذت کی وجہ سے اس سے محبت ہوتی ہے، جیسے کھانے پینے کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن چیزوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے لوگوں کے اندر کھانے کا، تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں کرتے ہیں، بڑی سے بڑی رقم لگا دیتے ہیں اس چیز کی محبت میں، اس کو کھانے کے لیے۔ دوسرا ہوتا ہے فائدے کے لیے۔ جب کسی چیز سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو آپ اس سے محبت کرتے ہیں، مثلا کوئی خاص بزنس ہے یا کوئی جاب ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ آپ کا پیشن بھی بن جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ کسی چیز کی فضیلت کی وجہ سے، کہ وہ دوسری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے، اس کے اوپر انسان پھر جم جاتا ہے۔ تو یہاں پر انداد کی بات ہو رہی، ایکولز کی بات ہو رہی، کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے لیے ایکولز بنا رکھے ہیں، ہم سر برابر بنا رکھے ہیں۔ یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی ان کو چاہتے ہیں۔ احب یحب کحب اللہ، جیسے محبت کی جاتی ہے اللہ سے۔ والذین، اور وہ لوگ آمنوا، جو ایمان لائے، اشد، شدید ترین ہے، یہ اسم تفضیل ہے، پکے ہیں، بہت اسٹرانگر ہیں، حباً، محبت میں، للہ، اللہ کی، وہ اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت میں بہت اسٹرانگ ہے۔ ولو، اور اگر، یرا، وہ دیکھ لیں، کنسیڈر کریں، الذین، وہ لوگ، ظلموا، جنہوں ظلم کیا، اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ نقص کو، یعنی اللہ کے حق میں کمی کی۔ اذ یرون، جب وہ دیکھیں گے، اور یہاں دیکھنے سے مراد آنکھ سے دیکھنا ہے، العذاب، عذاب کو۔ ان القوۃ، بے شک قوت، پاور، للہ، اللہ کے لیے ہے، جمیعاً، ساری کی ساری۔ کیا روٹ ہے جمیعاً کا؟ جیم میم عین۔ اور قوت کا روٹ کیا ہے؟ قاف واو یا۔ وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت ہے، سویر ہے، العذاب، عذاب دینے میں۔ اس جب، تبرأ، بیزار ہوں گے۔ تبرأ کا روٹ ہے با را حمزہ، ڈس ایسوسیٹ کرنا، کسی عیب سے نجات حاصل کرنا، بیزاری ظاہر کرنا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت جو باری ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے، لا بارئکم، وہ بھی اسی روٹ سے ہے، با را حمزہ، عیب سے پاک پیدا کرنے والا۔ استبرأ الذین، جب بیزاری دکھائیں گے وہ لوگ، اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی تھی، یعنی لیڈرز، دوز who were followed، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی تھی، یعنی فالوورز، ورأوا، اور وہ دیکھ لیں گے، رآ یرا سے ہے، they all see العذاب، the punishment، عذاب، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ وتقطعت، اور کٹ آف ہو جائیں گے، تقطع یا تقطع سے تقطعت ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کٹ جانا، علیحدہ ہو جانا، ٹو کٹ آف، بہم، ان سے، کن سے؟ فالوور سے، الاسباب، اسباب، سبب کی جمع ہے، تعلقات مراد ہے۔ اصل میں سبب رسی کو بھی کہتے ہیں، اور رسی کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک مینز ہے نا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو حصول مقصد کے لیے جب کوئی چیز یا کوئی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو اس کو پھر سبب کہتے ہیں۔ مثلا آپ کو کہیں جانا تھا، آپ نہیں گئے، کوئی پوچھتا آپ کیوں نہیں گئی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے جانے کا کوئی سبب نہیں بنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ذریعہ، مینز۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، اتبعوا، جنہوں نے اتباع کیا تھا، پیروی کی تھی، دوز who followed، لو، اگر، لو جو ہے نا یہ 3 طرح کا ہوتا ہے عربی میں۔ ایک ہوتا ہے شرطیہ، شرط لگانے کے لیے، اگر کے معنوں میں۔ دوسرا ہوتا ہے تمنی، کاش کے لیے۔ تیسرا ہوتا ہے مصدریہ، لو ان لنا، اگر بے شک ہمارے لیے ہوتا، کرتن، ایک بار واپس آنا۔ کرتن کا لفظ جو ہے یہ کرہ یکرو سے ہے، کرہ یکرو، واپس پلٹنا، کوئی کام کرنے کے بعد اسے دوبارہ کرنا۔ اسی سے لفظ تکرار ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے تکرار۔ کیا مطلب ہوتا ہے تکرار کا؟ بار بار کرنا، جی ہاں۔ تو یہاں مراد کرتن سے دوبارہ پلٹ کے دنیا میں آنا۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم بھی ان سے بیزاری دکھائیں، ان لیڈرز سے۔
کما جیسا کہ تبرؤ انہوں نے بیزاری دکھائی منا ہم سے آج کے دن، کذالک اسی طرح، کس طرح؟ جیسے ان کو شدت عذاب دکھائی گئی، یریہم اللہ دکھائے گا ان کو اللہ، اعمالہم ان کے اعمال، اعمال کا واحد کیا؟ عمل، حسرات حسرتیں بنا کر، حسرات حسرتن کی جمع ہے، اور حسرت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ افسوس، ندامت، پریشانی، حسرتیں بنا کر علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں وہ، بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے۔ خارجین کس کی جمع ہے؟ وزن کیا؟ خارج، فاعل، جی ہاں۔ یا ایہا الناس اے لوگو، کلو کھاؤ، کلو کس سے ہے؟ کل سے، اور یا ایہا الناس پیچھے پڑ چکے ہیں نا آپ اس کے انالیسس، یا اور ایو اور ہا، اور الناس اصل میں اناس تھا، الناس کیا تھا؟ پیچھے پڑ چکے نا، قد علم کلو اناسن، تو یہ الناس ایکچولی کیا تھا؟ اناس تھا، تو تخفیف کے لیے الف ہٹا دیا گیا تو پھر الناس رہ گیا۔ کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالن حلال، طیبن پاک، ولا اور نہ، تتبعو تم پیروی کرو، خطوات فٹ سٹیپس، خطوت ان کی جمع، خا طا واو اس کا روٹ ہے، خطا یختو چلنے کے لیے قدم اٹھانا، ارادے کو عملی جامہ پہنانا، الشیطان شیطان کے، اور شیطان کا لفظ کا روٹ کیا ہے؟ شین طا نون، شطن، شطن کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلم کھلا، ظاہر، جس نے دشمنی ظاہر کر دی، ابانا یبین کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ انما بے شک، انما کیا ہے گرامر میں؟ کوئی ایک بتا دے آپ میں سے کافی ہو جائے گا، ایک بھی بتا دے تو فرض پورا ہو جائے گا۔ انما کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کلمہ حصر، حصر کس کو کہتے ہیں؟ محصور، کسی چیز کو گھیرے میں لینا، انسرکل کر لینا، حصر۔ تو انما حصر کے لیے کیا مطلب ہوا پھر؟ یعنی یہ جو بات کرے گا اس کو گھیرے میں لے لے گا، یعنی بات یہی ہے، اس کے سوا نہیں ہے، بات ہی یہی ہے۔ یہ انا سے زیادہ تاکید والی بات ہے نا کہ نہیں؟ انا کا کیا معنی ہوتا ہے بتائیے؟ بے شک، تاکید کے لیے نا، لیکن اس سے بھی زیادہ تاکید ہے کس میں؟ انما، جیسے کلیلم ما، حیث ما، جب ما لگتا ہے بعض اوقات تو اس لفظ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ اور تاکید ہو جاتی ہے۔ تو انما حصر کے لیے، یعنی یہ جو بات آئندہ ہونے والی ہے نا، یہ بات ہے ہی ایسے، یہی تو بات ہے، قطعی بات ہے۔ کیا؟ یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو، کون؟ شیطان، جی، ہی آرڈرز یو، یأمرکم، امر یأمر، امر کہتے ہیں حکم کو، بالسوء برائی کا، صغیرہ گناہوں کے لیے آتا ہے، ایول، بیسیکلی ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں ڈالے، جو انسان کو غم میں ڈالے، خواہ دنیاوی امور میں ہو یا آخرت کے امور میں سے ہو، یعنی وہ چیز جو دنیا میں انسان کو غمگین کرے یا پھر آخرت میں غمگین کرے، خواہ وہ انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہو یا انسان کے جسم سے۔ کوئی چیز آپ کے جسم کو تکلیف دے تو وہ بھی، کوئی چیز آپ کے دل کو، وہ بھی، خواہ کوئی مال وغیرہ برباد ہو جائے یا کوئی دوست بچھڑ جائے یا کسی چیز کا لاس ہو جائے تو اس سے جو تکلیف پیدا ہوتی ہے اس کو سوء کہتے ہیں۔ تو یہ جو غم کی کثرت اور ہر وقت غمگین رہنا نا، یہ بھی دراصل شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اسی لیے پناہ مانگی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ تو انما یأمرکم بالسوء، شیطان تم کو سوء کا حکم دیتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے، والفحشاء اور بے حیائی کا، امورالٹیز کا۔ اور فحشاء کہتے ہیں کھلی برائی کو، کہ اس کا کرنا اور سننا بھی برا لگے، یعنی ایسے برے کام کہ جن کو سن کے بھی انسان کی طبیعت خراب ہو، مثلا کسی نے کوئی غلط کام کیا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب یہ خبر جب آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ دل خراب ہوتا ہے نا۔ لوگ صبح صبح جو خبریں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، اب تو اتنے ذریعے ہو گئے، کبھی تو شاید صرف سنتے ہو، اب سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور یہ ساری بری خبریں کس میں آتی ہیں؟ فحشاء، جی، یعنی وہ جو برائیوں کا ذکر ہے نا اس میں، وہ برائیاں فحشاء ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسی برائی جس کا سننا یا کرنا یا دیکھنا انسان کی طبیعت پر، اس کی فطرت پر گراں گزرے،
تو سارے کبیرہ گناہ اس میں آتے ہیں. مثلاً والدین کی نافرمانی، اگر کوئی بچہ ماں کی بات نہ سن رہا ہو تو دیکھنے سننے والے کو کیسا لگتا ہے؟ لگتا ہے نا برا. اچھا، زنا، غیبت کرنا، اسی طرح کسی کو دھوکہ دینا، خیانت کرنا، یہ ساری چیزیں کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، اور اوپنلی کی جائے تو یہ سب فحشاء میں شامل ہو جاتی ہے. وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو، قال یقول سے تقولو تم کہو، علی اللہ اللہ پر، اللہ کے بارے میں، ما جو لا تعلمون نہیں تم جانتے، نہیں تم علم رکھتے. عین لام میم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اتبعوا پیروی کرو، فالو، تبع سے تابعین، ما جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا، ریویلڈ، قالو وہ کہتے ہیں، بلکہ، رادر، نتبعو ہم پیروی کریں گے، ما جو الفینا پایا ہم نے. الفینا کا لفظ جو ہے نا، یہ الفا یلفی الفا سے ہے، کسی کو کسی خاص عبادت کے اوپر پابند پانا، یعنی فاؤنڈ کے معنوں میں. علیہ اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو. اور آبا میں کون کون شامل ہے؟ صرف باپ نہیں، باپ کے باپ، چچا، نانا، دادا، سب بڑے. اولو کانا کیا بھلا اگر ہوں، آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون نہ عقل رکھتے، عقل یعقل سے، اور عقل کہتے ہیں خیر اور شر کے درمیان فرق کرنے کو. اور یہاں مراد ہے عقل رشد. دو طرح کی عقل تھی، ایک تو میں نے بتا دی، دوسری کون سی ہوتی ہے؟ عقل ادراک. عقل رشد اور عقل ادراک. ہدایت رشد، شیئن کوئی بھی چیز، آخرت کے امور میں سے، دنیا نہیں، دنیا کا تو بہت پتا ان کو. ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت پر ہے. ومثل اور مثال، الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کا مثل مانند مثال، الذی اس شخص کے ہے، شپڑ کی طرح ہے، رائی کی طرح ہے، ینعکو جو پکارتا ہے، نعق ینعکو چیخنا، بلند آواز سے پکارنا، چیخ کر بکریوں کو ڈانٹنا، گلا پھاڑ کے بولنا. تو ینعکو کیا ہے؟ چیخ چلا کے بولنا. بما اس کو جو، یعنی شاؤٹ کرتا ہے اس کو جو، لا نہیں، یسمع سنتے، کون؟ اس کے جانور، الا دعاء مگر دعا، کالز، ونداء اور آواز، کرائز. سمن اسم کی جمع، کون ہوتا ہے سم؟ بہرے. بکمن ابکم کی جمع، کون ہوتے ہیں؟ ڈم، بولتے نہیں. سمن ڈیف، بکمن ڈم. اومیون بلائنڈ ہیں، اندھے ہیں، دیکھتے نہیں. آما کی جمع ہے. فہم پس وہ، لا یعقلون وہ عقل نہیں رکھتے، ان کو عقل ہی نہیں، کیونکہ جو سنے نہ، بولے نہ، دیکھے نہ، وہ کیا سمجھے گا؟ تفسیر کریں گے انشاءاللہ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے. تم سب سے مراد کون ہے؟ تمام انسان. تمام انسانوں سے خطاب ہے کہ تمہارا حقیقی معبود صرف اللہ ہے. سورۃ الحج میں آتا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. یہ اس لیے کہ اللہ ہی دراصل الہ برحق ہے، اور اس کے سوا لوگ جس کو پکارتے ہیں وہ سب باطل، کیونکہ ان کا وجود ہی کوئی نہیں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں. سورۃ النجم میں آتا ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها، نہیں ہے وہ مگر کچھ نام جنہیں تم نے نام رکھ لیا. تم نے خود ہی کچھ نام رکھ لیے کچھ چیزوں کے، اور ان کو الہ بنا لیا کہ یہ بھی خدا اور یہ بھی خدا ہے. ان کی حقیقت تو کچھ نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں الہ. اور یہ ہوا کیسے؟ سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے یہ غلطی کی. ما انزل اللہ بہا من سلطان، جس کی اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہی نہیں. یعنی اللہ کے سوا لوگ جس کسی کو بھی اپنا معبود سمجھتے ہیں، ڈیٹی سمجھتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت اصلیت نہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں. وہ تو صرف خدا کا نام رکھ لیا ان چیزوں پر، ورنہ ان کے تو اپنے نام کچھ اور ہے. مثلاً اگر کوئی ستارے کو خدا کہے تو ستارہ خدا کیسے ہو سکتا؟ ستارہ تو کیا ہے؟ ستارہ ہے نا. ستارے کا اصل نام کیا ہے؟ ستارہ. اور ستارے کا کام کیا ہے؟ چمکنا. وہ خدا کہاں سے بن گیا؟ تم نے اس کا نام خدا رکھ دیا، وہ خدا نہیں تھا. یہ بالکل کوئی لاجک ہی نہیں ہے نا اس بات میں. اسی طرح اگر کسی پتھر کو کسی نے خدا کا نام دے دیا کہ یہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے دراصل؟ اس کے اپنے ذہن کا خلل، وہ تو ہے ہی نہیں. تو کوئی چیز جو
ہے ہی نہیں. مثلاً اگر آپ کا نام کوئی کچھ اور رکھ دے, مثلاً کوئی راہ جاتے کسی شخص کا نام کسی مشہور پلیئر یا کسی فلمی اسٹار کے نام پہ رکھ دے, کوئی کہ فلاں لیڈی ڈیانا ہے, تو کیا وہ بن جائے گا؟ نہیں, وہ تو آپ نے خود ہی اس کا نام رکھ دیا. جیسے آپ اپنے بچوں کے نام بعض اوقات کچھ سے کچھ بناتے رہتے ہیں پیار لاڈ سے, تو وہ تھوڑی ہوتے ہیں. یہ میرا شیر ہے, یہ فلاں ہے. شیر تھوڑی ہے, شیر تو ہے جو شیر ہے. تمہارے کہنے سے شیر تھوڑی بنے گا کوئی. تو اسی طرح جو چیزیں خدا ہیں نہیں اور ان کے اپنے بھی کوئی نام ہے, وہ تو وہی ہیں. آپ کے نام رکھنے سے وہ الہ نہیں بنتی. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الشعراء میں فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ مت پکارو, کسی اور کا نام الہ مت رکھو, اس سے مت کچھ مانگو, وہ الہ نہیں ہے. الہ کون ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, بس وہ ایک ہی الہ, لا الہ الا ہو, جس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. پھر تاکید کے لیے کہا, پہلے کہا الہ ایک ہے, پھر کہا کوئی اور ہے نہیں. هو الرحمن الرحیم, وہ کون ہے؟ وہ ہے جو رحمان اور رحیم ہے, وہ ہے دراصل الہ. اور الرحمن اور رحیم کی وضاحت سورۃ فاتحہ میں ہو چکی ہے کہ وہ جو بہت ہی مہربان اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا اور مسلسل بار بار رحم کرنے والا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا الہ, جسے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا الہ یا اللہ جو ہے, وہ بہت کیا ہے, ڈرانے والی چیز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا الہ یا ہمارا خدا جو ہے تو بہت لونگ گاڈ ہے, اور تمہارا گاڈ کیا ہے, ڈرانے والا اور بہت نعوذ باللہ سزا دینے والا. تو ایسا نہیں ہے. هو الرحمن الرحیم. اب دیکھیے قرآن پاک کے آغاز میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کا جو پہلا تعارف کرایا گیا وہ کس سے؟ الرحمن الرحیم. اور یہاں بھی الرحمن الرحیم. جب آپ بچوں کو بھی اللہ کے بارے میں بتائیں تو اللہ کی صفت رحمت جو ہے اس سے پہچان کروائیں. اور کیسے بتائیں کہ اللہ مہربان ہے؟ دیکھیے جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ اس کی رحمت اور مہربانی کا نتیجہ ہی تو ہے. ہم نے کیا دیا تھا اپنے ہاتھ لینے کو؟ ہم نے کیا دیا تھا اپنی شکل کے لیے؟ اگر آپ کسی سرجن سے خدا نخواستہ ہاتھ سے کسی چیز کے بعد کچھ علاج کریں تو آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ کاسٹلی وہ علاج ہوتا ہے. پلاسٹک سرجری بھی کہتے, بہرحال تو وہ تو کچھ نہیں کرتے, وہ تو آگے پیچھے جوڑ توڑ ہی کرتے ہیں, کچھ پیچنگ ویچنگ. لیکن اللہ جس نے اوریجنلی آپ کو جسم دیا تھا اور یہ سب کچھ دیا تھا, یہ اس کی مہربانی نہیں تھی؟ کل ہی کسی نے مجھے تصویر بھیجی ایک بچے کی جس کی ایک آنکھ ہے اور ساتھ لکھا ہوا دجال ہے. وہ خود سے ہی خود بنا لیتے ہیں چیزیں لوگوں کو. وہ تصویر ایسی تھی کہ جس کے بالکل ماتھے کے بیچ میں بس ایک آنکھ تھی, دو نہیں تھی, ایک آنکھ. اگر اللہ نے ہم کو دو آنکھیں دی تھی اس کی مہربانی نہیں؟ ہم نے کچھ دیا تھا اللہ کو کہ اللہ ہم کو دو آنکھیں دینا, یا لینے کے بعد بھی کچھ پے کیا ہے اس کو؟ کچھ بھی تو نہیں. اسی طرح روز جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں, رات کو ہم کو نیند آ جاتی ہے, چلتے ہیں پھرتے ہیں, ہمارے ہاتھ کام کرتے ہیں, ہمارے پاؤں کام کرتے ہیں, یہ مہربانی نہیں اس کی؟ جگہ جگہ پر اس کی مہربانیاں عام ہیں. تو ہمارا الہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم. وہ بارش نہ برسائے تو کہاں سے کھائیں, زمین نہ اگائے تو کہاں سے کھائیں, آگ کام نہ کرے تو کہاں سے پکائیں. تو ایک ایک چیز, حتیٰ کہ جو آنکھوں کا جھپکنا یہ بھی اس کی رحمت ہے. اگر ہم آنکھیں نہ جھپک سکیں اور صرف کھلی کی کھلی رہ جائیں یا بند ہو تو کھل نہ سکیں تو کیا حال ہو ہمارا. چھوٹی سی نعمت بھی چلی جائے تو ہم بیکار ہو کے رہ جائیں. ایک ہماری زبان ہلنے سے انکار کر دے, بولنے سے, تو کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی ہے جو اور زبان لگا دے؟ نہیں. یہ سب اس کی مہربانی ہے. تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا, جس نے ہم کو سب کچھ دیا اور جو مسلسل دے رہا ہے, جو ہماری ہر چیز کا مالک ہے, جس نے ہماری ساری ضروریات پوری کرنے کے انتظام کر رکھے. کتنی ساری ضروریات ہے نا ہماری, اور ہر ضرورت کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ بنایا. حتیٰ کہ ہماری ہر بیماری کے لیے اس نے علاج پیدا کیا ہوا, دوا رکھی ہوئی ہے. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ. عقل بھی دی تو کس نے؟ اسی نے دی. تو سب کچھ جس نے دیا, ہمیں بھی پھر اسی کے لیے اپنا سب کچھ وقف کرنا چاہیے. ہمیں بھی اسی کا بن جانا چاہیے جس نے ہمیں سب کچھ دیا. تو یہ سوال تھا نا کہ کیوں اللہ کی عبادت کرے, کیوں نماز پڑھے؟ تو بات یہ ہے کہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا, ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اسی کے نام کر دیں. کیسے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی,
लिल्लाह रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा सजदा, मेरा सदका, हर चीज किसकी खातिर हो? उसकी खातिर। यही इबादत है कि हमारा सब कुछ उसके नाम हो, उसकी खुशी में हो, उसकी खातिर हो। हमारी सारी उम्मीदों का मरकज और मोहब्बतों का मरकज वही हो। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हु अर्रहमान अर्रहीम। और वैसे भी आप देखिए कि हमारी जो इबादात हैं, जो हत्ता के अहकामात उसने हमें दिए, उसमें भी उसकी रहमत है। हदीस में आता है इन्न हाज़ा दीन युस्रुन, ये दीन आसानी पर मबनी है। कैसे? एक मौके पे आपने फरमाया सल्ली कायमन, खड़े होकर नमाज पढ़ो, फ़इल्लम तस्तति फ़क़ाइदन, नहीं खड़े हो सकते बैठ के पढ़ लो, फ़इल्लम तस्तति फ़अला जंबिन, और बैठ के भी नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लो। तो इबादत में सहूलतें भी क्या है? दरअसल उसकी रहमतें, उसकी मेहरबानी। तो हमारा इलाह ऐसा नहीं कि जो अपनी इबादत के तकाजे में भी इंसान को परेशान करे, उसमें भी वो सहूलतें देता है, निहायत मेहरबान है। अब उसके इलाह होने की निशानियां पूरी कायनात में बिखरी हुई हैं। अब कुछ निशानियों को बतौर दलील लाया गया है। ये अगली आयत में अल्लाह के इलाह या माबूद होने की दलील दी गई है कि कौन है अल्लाह, वो जिसने ये सब कुछ बनाया। क्या? थोड़ी सी डिटेल देखिए। कायनात में जो कुछ है ये अल्लाह का तारुफ है, उसकी कुदरत की निशानियां और झलकियां हैं कुछ। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में, और सिर्फ आसमान और जमीन की नहीं बल्कि जो कुछ उसके अंदर है उन सब की पैदाइश में, इन द क्रिएशन ऑफ हेवंस एंड अर्थ, वख्तिलाफिल लैली वन नहार, रात और दिन के इख्तिलाफ में। इख्तिलाफ का एक माना तो क्या है कि एक जाता है और एक आता है, एक दूसरे के पीछे आना। फिर एक और इख्तिलाफ ये कि कभी दिन लंबा और रात छोटी, और कभी रात लंबी और दिन छोटा, ये भी इख्तिलाफ है। फिर इसी तरह हर 2 दिन एक जैसे नहीं होते, हर 2 रातें एक जैसी नहीं होती, फर्क होता है ना। कोई दिन खुशी का होता है, कोई गम का होता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है। इंसानों पर भी और कौमों पर भी मुसलसल चेंजेस आते रहते हैं, मुसलसल तब्दीलियां आ रही हैं। तो ये तब्दीलियां क्या है? दरअसल इख्तिलाफ। तो रात और दिन के इख्तिलाफ में, कांस्टेंट चेंजेस में, वल फुल्क, और कश्तियों में। फुल्क जो है मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा सब के लिए आता है, और इसमें शिप्स और आबदोजें, सबमरीन सब शामिल है। और वो कश्तियां अल्लती तजरी फिल बहर, वो जो समुंदर में चलती हैं। और में के मैंने 2 माने लिखाए थे, क्या? अंदर और ऊपर। कुछ जहाज ऊपर चलते हैं पानी के, और कुछ समुंदर के वो बीच में नीचे जाके उतर के चल रहे होते हैं। तो वो कश्तियां जो समुंदर के बीचों बीच चल रही होती हैं, किस चीज के साथ? बिमा यनफउ नास, उस चीज के साथ जो लोगों को फायदा देती है, जो लोगों के लिए बेनिफिशियल है। क्या? सामान तिजारत। कितना सामान एक कॉन्टिनेंट से दूसरे में एक्सचेंज होता है इन शिप्स के जरिए। कुछ यहाँ उगता है, कुछ वहां उगता है। अब आप देखें कि इस वक्त किसी देसी स्टोर में जाके जितने आप मसाले लेते हैं उनमें से कुछ शायद ही एक यहाँ उगता हो, तो वो कैसे यहाँ आता है, इम्पोर्ट कैसे होता है? सब बाहर तो नहीं आता। हवाई जहाज तो अब बने हैं, उसके लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है फुल का, क्योंकि घूमने वाली चीज के लिए आता है। तो ये सब कुछ एक जगह से दूसरी जगह कश्तियों के जरिए पहुंचता है। तो ये है जो लोगों को फायदा देता है। फिर इंसानों की सवारी के काम आता है, इसमें भी निशानियां। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाए, और जो भी अल्लाह ने आसमान से उतारा, ऊपर से जो भी चीजें आई, मिम माइन, पानी में से, यानी खुसूसी तौर पे पानी बारिश का जिसे हम देखते हैं। फ़अहया बिहिल अर्दा, फिर उसने जिंदा किया उस पानी के जरिए जमीन को। जमीन के खुश्क होने के बाद जब जमीन जागी और उसमें से नबातात उठे, फ़अस्बहल अर्दु मुख्दर्रा, सरसब्ज हो गई, तो ये उसका जिंदा होना है। कुरान मजीद में ये आप और जगहों पर भी पढ़ेंगे। जमीन की मौत क्या है? उसका खुश्क होना। और उसकी जिंदगी क्या है? उसका सरसब्ज हो जाना, कुछ उगाना। बाद मौतिहा, उसकी मौत के बाद यानी खुश्क होने के बाद अल्लाह दोबारा जमीन को जिंदा कर देता है। वबस्सा, और उसने फैला दिए, फीहा, उसमें, मिन कुल्ली दाब्बतिन, हर किस्म के जानदार। और दाब्बा किसके लिए आता है? हर जानदार के लिए आता है।
چلنے والے، رینگنے والے. اور کتنی قسم کے ہیں جاندار؟ لائف کی کتنی قسمیں زمین پر؟ جی ہاں، 2 پاؤں پہ چلنے والے، 4 پاؤں پہ چلنے والے، پیٹ کے بل چلنے والے، رینگنے والے، گھٹنوں کے بل چلنے والے، پنجوں کے بل پاؤں پر. اور پھر یہ کہ کوئی بڑے ہیں ہیوج، کوئی چھوٹے ہیں، کوئی اتنے چھوٹے کہ نظر ہی نہیں آتے، کوئی تیر رہے ہیں، کوئی اڑ رہے ہیں، یہ سب اس میں آتے ہیں. کوئی عقل مند ہے، کوئی بے وقوف ہے، کوئی مویشی جانور ہے، کوئی پرند ہے، چرند ہے، درند ہے، ہر طرح کے جانور. کل دابہ، ہر قسم کی مخلوق جو زمین کے اوپر ہے. ابھی تک تو انسان نے سارے وہ بھی ڈسکور نہیں کیا. آپ دیکھیں ہر کچھ دن کے بعد پتہ چلتا ہے اب یہ پرندہ ڈسکور ہو گیا ہے، یہ مچھلی کی نئی قسم سامنے آ گئی ہے، اور کوئی اسی طرح کے اور زمین پہ بھاگ دوڑ کرنے والے جانور. میں سوچتے پہلے کہاں تھے یہ، پہلے کیوں نہیں نظر آئے؟ وہ جنگلوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. حالانکہ انسانوں نے ایسی ایسی چیزیں بنائی کہ ہر چیز کو یعنی کہ اکھاڑ مارا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ہر روز نئی نئی ڈسکوریز ہوتی ہیں. تو وہ جو سب اللہ کے علم ہے، ان سب میں نشانیاں ہیں. اور تصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش. صرف و تصریف کا مطلب ہے رخ پھیرنا اس کا، کبھی شمال سے جنوب، ساؤتھ ٹو نارتھ، نارتھ ٹو ساؤتھ، ویسٹ ایسٹ. اور صرف ویسٹ ایسٹ نہیں، بعض اوقات نارتھ ویسٹ، نارتھ ایسٹ، اور بیچ کے حصے بھی کور کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا کبھی ایک رخ ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد دوسرا رخ آ جاتا ہے. اس میں بھی نشانی ہے، کیونکہ اگر ہوا ہمیشہ ایک ہی رخ پہ چلتی تو کیا نتیجہ نکلتا؟ سارے درخت ایک ہی طرف جھک جاتے. اور اسی طرح کچھ علاقوں کی پولوشن ایک ہی طرح ہلاک کرتی سب کو. تو اب کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک دوسرے کو کمپنسیٹ بیلنس ہو جاتا ہے نا. ایک دفعہ چیزیں اڑ کے ادھر آتی ہیں، یہاں کی کچھ ضرورتیں ان سے پوری ہو جاتی ہیں، پھر اس میں سے کچھ چیزیں واپس اڑ کے واپس چلی جاتی ہیں. اور اسی طرح بادلوں کی آمد و رفت بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ جو ہواؤں کا رخ پھیرنا ہے، اس میں بھی نشانیاں ہیں. اور کوئی ہوائیں رحمت کی ہوتی ہیں، کوئی زحمت کی ہوتی ہیں، کچھ ہوائیں عذاب لیے بھی ہوتی ہیں. وہ سحاب المسخر بین السماء والارض، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل مسخر کیے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، کام پہ لگے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ ہی نے کیا ہے. اللہ نے ان کو کنٹرول کر رکھا ہے کہ وہ نیچے گرتے نہیں یا اوپر نہیں چڑھ جاتے. اور پھر ان کے کئی رنگ ہیں، ان کی رفتار بھی فرق ہے، ان کی قسمیں بھی فرق ہیں. کلاؤڈز کے کتنے نیمز ہیں؟ لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں. لا کا کیا مطلب ہے؟ تاکید کے لیے لام تاکید ہے. یقیناً نشانیاں اس میں بہت سی. آنکھیں کھولو اور دیکھو کیا کچھ اللہ نے پیدا کیا. ان نشانیوں کو اگر تم دیکھو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کا علم کیسا ہے، اس کی رحمت کتنی ہے، اس کی حکمت کتنی ہے، اس کی قدرت کتنی، اس کی ملکیت کیسی ہے، اس کی طاقت کتنی. یہ ساری چیزیں ہم کو کیا بتاتی ہیں؟ اللہ کی پہچان، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی حکمت، وہ کون ہے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ یہ ساری چیزیں الہ کا تعارف ہے، جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا کہ تم اس کی عبادت کرو جس نے یہ سب کچھ بنایا. اور صرف بنایا نہیں، اب انسانوں کو تو بڑا آرٹسٹ مان لیتے ہیں جو پینٹ کر کے کچھ تصویر لٹکا دے کہیں، اس کے تو گیت گاتے ہیں اتنے بڑے. اب دیکھیں نا، یہ بہت زبردست سینری بنتی ہے، ایک خوبصورت پینٹنگ بن سکتی ہے اگر ان ساری چیزوں کو جن کا یہاں ذکر ہے ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے. اب اگر کوئی صرف کینوس کے اوپر رنگوں سے ان چیزوں کو آپ کو رکھ دے تو آپ کہیں گے واہ کیا کام کیا ہے، کون ہے یہ کرنے والا، فوراً پوچھیں گے. لیکن جس نے اتنی بڑی سینری بنائی ہے اور اس کی حکمتیں بھی بتائی ہیں، وہ کوئی سٹینڈ سٹل چیز نہیں کہ جسے دیکھ دیکھ کے آپ بور ہو جائیں. ہر روز نیا رنگ بدلتا ہے، زندگی کی کوئی امنگ پیدا ہوتی ہے، کبھی دھوپ ہے، کبھی بارش ہے، کبھی برف ہے، کبھی ٹھنڈ ہے، کبھی گرمی. زندہ رہنے کی ایک جستجو رہتی ہے نا، کبھی آپ ایک چیز کے لیے کوشش کر رہے تھے، کبھی دوسری کے لیے، چلتے رہتے ہیں. اگر سارا سال ایک ہی چیز رہے تو بوریت ہو جائے. تو جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کو کیوں نہیں پہچانتے، اس کی تعریف کیوں نہیں کرتے، اس کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اس کے گن کیوں نہیں گاتے، اس کے آگے کیوں نہیں جھک جاتے، اس کو کیوں نہیں اپنا بڑا مانتے، کیوں نہیں اس پہ بھروسہ اور توکل کرتے؟ وہ ہے عبادت کے لائق. لیکن یہ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، عقل استعمال کرنے والوں کی سمجھ میں آتا ہے. اور یہاں عقل رشد ہے، عقل ادراک نہیں. عقل ادراک کیا ہوتی ہے؟ وہ عقل ہوتی ہے جس سے انسان بس صرف ان چیزوں کا ظاہری پہلو دیکھتا ہے.
وہ دیکھتا ہے اچھا یہ بادل ہے، بادل کی یہ قسم ہے، یہ بارش برسائے گا نہیں برسائے گا، یہ ادھر کو جائے گا ادھر کو جائے گا، جیسے موسم کا حال بتاتے رہتے ہیں، ادھر سے ہوائیں آ رہی ہیں، اتنی برف پڑے گی، اتنی بارش ہوگی، یوں طوفان آئے گا، بس صرف تبصرے، اس سے زیادہ کیا ہے؟ اگر زیادہ طوفان ہے تو کوئی روک سکتا؟ کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا۔ تو عقل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عقل وہ ہے جو صرف یہ سجھاتی ہے کہ یہ چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں، بس آج ہوا کدھر سے کدھر کو چلے گی، بس صرف ظاہری چیزوں کو پتا ہے، اس سے پیچھے کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، یہ ان کو کوئی پتا نہیں۔ یہ کس کو پتا ہوتا ہے؟ جن کے پاس عقل رشد ہوتی، جو عقل ان کی رہنمائی کرتی ہے اور اصل نقطے تک پہنچا دیتی ہے، اصل خالق تک پہنچا دیتی ہے، اور پھر وہ اس کے آگے جھک جاتے ہیں، وہ پھر اسی کے بن کے رہ جاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے وفادار ہوتے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسے کیسے پڑھے لکھے سمجھدار، زندگیاں کھپا دی انہوں نے ریسرچ کر کر کے، لیکن کیا نہیں پایا؟ اصل حقیقت کو نہیں پایا۔ تو ان کی عقل ادھوری عقل ہے۔ کامل عقل کس کی ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی تھی، انہوں نے دیکھتے ہی سورج کو جب غروب ہوا تو کیا کہا؟ یہ الہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ڈوبنے والا ہے۔ یہ ہے عقل رشد، کہ جس سے وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ نہیں، مجھے تو وہ الہ چاہیے کہ جو نہ کبھی سوئے، نہ اس کو موت آئے، جو ان سب چیزوں کو چلا رہا ہے، جو سورج اور چاند کو تھامے ہوئے ہے، جو بادلوں کو مسخر کیے ہوئے ہے، مجھے تو اس کی عبادت کرنا ہے۔ تو ہم سب کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے سبق حاصل کر رہے ہیں یا نہیں، اور جو حاصل نہ کر رہا ہو اس کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے انہم الا کالانعام، یہ سب جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے راستہ گم کیے ہوئے لوگ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی عظمت کیسے پتہ چلتی ہے ان سب سے، کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم نے یہ سب چیزیں 6 دنوں میں پیدا کی، فی 6 ایام، سورۃ قاف میں آتا ہے وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اچھا، ایک کنسٹرکشن ورکر سے پوچھے رات کے وقت کہ اس کا حال کیا ہے، صرف ایک دن کا کام کر کے وہ تھکتا کہ نہیں تھکتا؟ تھکتا؟ جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں، ٹرک وغیرہ چلاتے ہیں، تھکتے ہیں یا نہیں؟ تو وہ رب جو پوری ہوائیں چلا رہا ہے اور بادل لا رہا ہے اور بارشیں برسا رہا ہے اور زمین سے چیزیں اگا رہا ہے آپ کے لیے، اور پہلے مرحلے پر جب اس نے یہ سب کچھ بنایا تھا تو اس نے کیا فرمایا؟ وما مسنا من لغوب، ہم نے سب کچھ بنایا، ہمیں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی۔ ہے کوئی ایسا جو اتنا سارا کام کرے اور اسے تھکاوٹ نہ ہو سوائے اللہ کے؟ تو پھر انسان تو الہ نہیں ہو سکتے، وہی الہ ہے جو اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح آسمان و زمین کی پیدائش کے بارے میں بھی سورۃ فرقان میں فرمایا هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، ہر اس شخص کے لیے اس میں نشانی ہے جو ارادہ کر لے کس کا؟ کہ نصیحت پکڑے یا شکر گزار بنے۔ جو شکر گزار ہونا چاہے اس کے لیے اس اختلاف میں بہت بڑی نشانیاں۔ پھر کشتیوں کے بارے میں ایک اور جگہ پہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا، ورنہ ایک سوئی اگر پانی میں ڈوب جاتی ہے تو جہاز کیوں نہ ڈوبے؟ اسی نے جو ان کو تھاما ہوا اور یہ صلاحیت بخشی کہ وہ سطح سمندر کے اوپر تیرے، اور یہ اس کے حکم سے ہو رہا ہے لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، تمہارے لیے نہروں کو مسخر کیا۔ اسی طرح آسمان سے جو بارش برستی ہے، سورۃ النور 43 میں فرمایا وَيَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے اور اترتا ہے آسمان سے برد یعنی ٹھنڈک، کہاں سے؟ من جبال، پہاڑ سے، یعنی کئی بادل ایسے ہیں جیسے پہاڑوں کی طرح، وہاں سے برف برستی ہے، جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے لے جاتا ہے، کبھی سنو اسٹارم آتا ہے اور کبھی اس کا رخ پھیر دیتا ہے، ہوتا ہے نا۔ اسی طرح زمین، اسی طرح ہوائیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دراصل نشانیاں ہیں، کس چیز کی؟ اللہ کی قدرت کی اور عظمت کی اور حکمت کی اور رحمت کی اور علم کی، اس کی سلطان کی، اس کی بادشاہت کی۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ ہم کیا کریں؟ اس کے بن جائیں، اس کو الہ مانیں۔ کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے نا، آپ ایک رب کو کیوں مانتے، 3 کو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ کیوں؟ سب چیزیں اس کی بنائی ہوئی ہیں۔
اس آیت میں غور و فکر کا سلیقہ بھی سکھایا. ہوا تو خیر نظر نہیں آتی، لیکن اس کی جو گردش ہے اس پہ اگر انسان غور کرے، کبھی ٹھنڈی ہوتی ہے، کبھی گرم ہوتی ہے، کبھی طوفانی ہوتی ہے. پھر بارش کو آپ دیکھیں، اگر بارش کا پانی بوائلنگ ہوتا تو کیا ہوتا، ابل کے گرتا تو کیا ہوتا، چھینٹے پڑتے نا ابل کے. یا بہت ہی ٹھنڈا ہوتا، یا اس میں کوئی ریت شامل ہوتی، یا جیسے بنی اسرائیل پہ خون کی بارش ہوئی تھی، یا مینڈکوں کی بارش ہوئی تھی ان پہ، یا ایک قوم پہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی. تو یہ سب اللہ کی رحمت نہیں؟ یعنی قطرہ قطرہ ٹپکنا. اور اگر اللہ تعالیٰ اوپر سے نلکے چلا دیتا تو کیا ہوتا؟ تو یہ اس کی رحمت نہیں؟ یہ ساری نشانی ہے نا. تو یہ غور و فکر کا اس نے ہمیں راستہ کھولا کہ دیکھو غور کرو، یہ سب ایسے ہی کیسے خود سے ہو گیا بغیر کسی پلاننگ کے، اپنے آپ سے. وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ سے سب کچھ ہو گیا، وہ آنکھیں کھول کے دیکھیں یہ اپنے آپ سے نہیں ہو سکتا. پھر زمین سے پودوں کا نکل آنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی، اس کے کمال کی نشانی ہے، اس کی پہچان ہے. لہٰذا ہم سب اس کو پہچانیں اور اس کو مانیں، اس پر ایمان لائیں، اس کی عبادت کریں، خوشی سے عبادت کریں. جب نماز میں کھڑے ہوا کریں شوق سے کھڑے ہوا کریں. اللہ اتنا کچھ تو نے دیا ہے، تو نے مجھ پہ رحم کیا ہے، میں بھی محبت سے تیری عبادت کرتی، کیونکہ عبادت ہے ہی محبت اور تعظیم کا نام. جس عبادت میں محبت نہیں، احترام نہیں، ادب نہیں، وہ عبادت نہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے جس کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے سوا کسی اور کی نہیں. کیونکہ الہ تو وہی ہے جو رحمان اور رحیم ہے. اور اس کے الہ ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، آسمان سے زمین تک، جس کی طرف اگلی آیت میں اشارہ کیا گیا. ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، ان کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی آلٹریشن میں، آنے اور جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں میں بھی نشانیاں ہیں اللہ کی رحمت کی، اس کی وحدانیت کی، جو سمندر میں لوگوں کو فائدہ دینے والی چیزوں کو ساتھ لے کر چلتی پھرتی ہیں. یعنی لوگوں کے لیے فائدہ مند چیزیں ادھر سے ادھر لاتی لے جاتی ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو بھی اللہ نے اتارا آسمان سے بارش کا پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے خشک بنجر ہو جانے کے بعد پھر سے زندہ کر دیا. بارش کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کی نشانی، اللہ کی رحمت ہے اس میں. وبث فیہا من کل دابۃ، اور اس میں ہر طرح کے جاندار اس نے پھیلا دیے جن کے مختلف کام ہیں. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں، کبھی ایک رخ سے چلتی ہیں کبھی دوسرے سے. تو یہ تصریف جو ہے اس میں بھی نشانیاں. ہواؤں میں سے بہت سی ہوائیں جو ہیں وہ خوشخبری کا پیغام لاتی، تو یہ پھر کس چیز کی نشانی ہے؟ ہواؤں کا چلنا اللہ کی رحمت کی، اللہ یہ کہ وہ تیز طوفانی ہو جائے اور عذاب کی شکل اختیار کر لے، ورنہ اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے. کیونکہ پچھلی آیت سے کنیکٹ کر رہی ہے اس کو. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں میں بھی نشانی ہے اللہ کی رحمت کی جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں. اگر وہ مسخر نہیں ہوتے اور کبھی ایک ٹکڑا گرتا کبھی دوسرا گرتا تو کیا ہوتا؟ زندگی دوبھر ہو جاتی. یعنی اتنے بھاری بادل، آپ کو معلوم ہے کہ وہ پانی یا برف جب زمین پہ آ جاتی ہے تو اس کا کتنا بوجھ ہو جاتا ہے، لیکن جب تک یہ برف آسمان میں تھی، مسخر تھی، رکی ہوئی تھی، تو وہ نقصان دہ نہیں تھی. اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ سب گولوں کی شکل میں برسا دیتا، لیکن جس طریقے سے بارش اور برف برساتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کی رحمت ہے. تو یہ مسخر ہونا جو ہے، اور پھر یہ ہے کہ انسان کی خدمت پر معمور ہے. ان بادلوں کا اس کے سوا کوئی کام نہیں کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے چل رہے ہیں. بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے، عقل رکھنے والے گروہ کے لیے. میں نے جب نشانیوں کی بات کی تھی تو میں نے عقل رکھنے والوں کے لیے کچھ اللہ کی قدرت اور رحمت اور اس کی حکمت کی نشانیوں کا ذکر کیا تھا. تو یہ تمام نشانیاں کس بات کی دلیل ہیں؟ اللہ کی قدرت کی، اس کی رحمت کی، اس کی حکمت کی، اس کے علم کی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ان نشانیوں میں؟
غور و فکر کرنا چاہیے، اور غور و فکر کر کے کس نتیجے پر پہنچنا چاہیے، کیونکہ غور و فکر تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، مسلمز بھی اور نان مسلمز بھی کر رہے ہیں نا، لیکن اس سارے غور و فکر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ الہ تک نہیں پہنچتے، یعنی منزل تک نہیں پہنچتے، راستے میں ہی رہ جاتے ہیں، صرف ظاہر میں کھو جاتے ہیں، ظاہر میں رہ جاتے ہیں، اور اس سے وہ بات نہیں نکالتے جو نکالنی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔